نامحرم عورتیں جو آپ کا بیان سنتی ہیں، جب آپ بیان میں مزاح کرتے ہیں تو وہ بھی ہنستی ہیں ہوں گی، اس کا گناہ صرف ان کو ہوگا یا آپ کو بھی ہوگا؟ یعنی بھائی ویڈیو نہ بنائے نا، یعنی انہوں نے فرض کر لیا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صرف مجھے ہوگا یا ان کو بھی ہوگا. تو پہلے آپ نے یہ فرض کیوں کیا کہ گناہ ہوگا؟ دیکھو نامحرم کا مطلب کیا ہے. نامحرم کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو، وہ ناجائز میلان جسے کہتے ہیں. نامحرم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابیات کے لیے تھے نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال سے، اولاد سے، ہر ایک سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو ان میں صحابیات بھی تھیں، لیکن محبت کی قسم ہوتی ہے. ایک محبت جس میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، وہ تو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے بھی نہیں، وہ تو بھائی سے بھی نہیں کر سکتی، وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی. اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کے تقوی کی وجہ سے ہو اور کسی سے عقیدت کی وجہ سے ہو، لیکن اس میں وہ خواہش کا غلبہ نہ ہو. اب رہا یہ مسئلہ کہ احتیاط اسی میں ہے کہ خاتون کسی جوان آدمی کو نہ سنیں تو زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے. تو میں تو نہیں کہتا کہ جوان لڑکیاں میرے بیانات سنیں. کسی کو بھی ذرا سا بھی اندیشہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو خیالات آ رہے ہیں، اول تو کوئی آنے کا، میں کوئی فلمی اداکار تو ہوں نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں ایسی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے تو بھائی اس کے لیے حرام ہے سننا. ہنسنا تو دور کی بات، سننا بھی حرام ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کا میسج آ گیا، آپ کے بیان کا بہت زیادہ شوق ہے، دن رات میں ہی سنتی رہتی ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کا اتنا شوق کسی کو ہوتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں آپ نہ سنیں، آپ مولانا طارق مل صاحب کا سن لیا کریں، یا اور بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کا سن لیا کریں. ہم تو ویسے بھی بزرگ نہیں ہیں. تو جہاں ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پابندی لگائی جائے گی. اب یہ کہ 4 عورتوں کو فتنہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے 4000 پر ہم پابندی لگا دیں، یہ تو عقل کی بات نہیں ہے نا. یا میں برقع اوڑھ کے بیٹھوں یہاں پر، تو یہ تو نہیں ہوتا. مرد کو تو اللہ نے اجازت دی ہے جہاں چاہے جائے، عورت پر پردے کا حکم ہے. یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ پردے کا حکم عورت کو ہے، آدمی کو نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو دیکھ کے کسی عورت کو فتنہ ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر، تو پھر اس میں عورت کو حکم دیا جائے گا، آدمی کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ آنا چھوڑ دیں. آدمی تو پھر آدمی کس بات کا ہے بھائی وہ ٹھیک ہے. تو فتنے کا جہاں اندیشہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اندیشہ نہیں ہے تو وہاں لطیفہ بھی ہو اور حسین آئے تو وہ تو لطیفے کی توہین ہے نا. تو نامحرم کو بھی ہنسی آئے گی، محرم کو بھی ہنسی آئے گی. اس میں ہنسنے پر گورنمنٹ نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. سمجھتے ہو؟ اور دوسرا، فتنہ عام طور پر وہاں نہیں ہوتا جہاں آپ کسی کا بیان سن رہے ہیں، چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو. فتنہ جب ہوتا ہے جب آپ کا ریلیشن ہو جائے. دیکھو یہ فلمی ایکٹر تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے ہینڈسم ہوتے ہیں، ان کو تو مسٹر ورلڈ کے انعامات ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو فتنہ نہیں ہوتا کہ جی بالی ووڈ کی فلاں ایکٹر پہ پاکستان کی ایک لڑکی عاشق ہو گئی. اس لیے عاشق نہیں ہوتی کہ آپس میں لنک نہیں ہوتا. فلمیں دیکھنے سے عشق پیدا نہیں ہوتا، اس سے لنک نہیں ہوتا. جہاں سلمان خان سے فون پہ اگر بات ہو گئی کسی خاتون کی